إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی تمجید و تحمید سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ بعدہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج ہم لوگ اس خطبے میں وقف بل کے تعلق سے جو گزشتہ خطبے میں بات ہوئی تھی اس پہ بات مکمل کرنی تھی، مگر حالات اور حوادث کے اعتبار سے موضوع بدلنا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے امن عالم اور اسلام کے بارے میں، کہ اسلام امن پر، شانتی پر کتنا زور دیتا ہے اور اس اسلام کا کتنا فوکس ہے اس پر۔ پیس، سوشل جسٹس، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔
یہ اسلام کا ایسا دستور ہے جسے دنیا لاکھ دشمنی کر کے بھی انکار نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا کی جھوٹی میڈیا اسلام کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رہی ہے دشمنی میں آ کر کے، تب بھی اس کی جڑوں کو، جو امن پر کام کیا اسلام نے، جو پیس پر کام کیا ہے، جو سوشل جسٹس پر اسلام کے احکامات ہیں، اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اور دنیا میں امن کب قائم ہوگا؟ امن کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہلے یہ جان لیں، امن سکون، شانتی، پیس، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ امن ہو جان کے لیے، انسانوں کی جان کا امن ہو، انسانوں کے مال کا امن ہو، ان کا مال محفوظ ہو، ان کی عزتیں اور عصمتیں یہ محفوظ ہوں، یہی تو امن ہے۔ جب روئے زمین پر امن ہوگا تو یہ تینوں چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اور ہم یاد دلائیں آپ لوگوں کو کہ حجۃ الوداع کے میدان میں عرفہ کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس میں چونکہ شروع میں تمہید میں میں نے کہا کہ یہ ایسا جزء لا ینفک ہے اسلام کا امن اور شانتی اور پیس، جسے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسا جز ہے جو اسلام کا لازم و ملزوم جز ہے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، آپ کا حج ہے، آخری ہے، عمر کا آخری پڑاؤ بھی ہے، اور آپ نے یاد دلایا اور فرمایا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُمْ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا پیغام ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عصمتیں اور عزتیں یہ حرام ہیں تم پر۔ کیسے؟ کہا کہ جیسے آج کا دن ہے، یعنی عرفہ کا دن، حرمت والا دن، احترام والا دن، اور جو یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، وہ حرمت والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، اس میں کوئی ذاتی کوئی کسی پر نہیں کرتا۔ تو کہا جیسے حرمت اس شہر کی ہے، مکے کی، جیسے اس جو ہے دن کی ہے، عرفہ کے دن کی اور اس مہینے کی، ویسے حرام ہے۔ اور یہ بنیادی تعلیم اسلام کی ہے۔ اس واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جو میرے ساتھ لاکھ سوا لاکھ کی تعداد میں موجود ہو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، جو تم میں سے ہمارے ساتھ حاضر اور سن رہے ہیں، یہ میرا پیغام یہ آنے والے لوگوں کو، بعد کے لوگوں کو، سب کو پہنچا دیں، جو یہاں حاضر نہیں ہو پائے ہیں ان کو بھی، اور رہتی دنیا تک یہ امن کا پیغام پہنچنا چاہیے دنیا تک، کہ لوگوں کی جان، ان کا مال، ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں یہ اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں اپنے اور آخری حج میں اس کا اعادہ کیا تھا، اسے دہرایا تھا، اور دہرا کے نہیں چھوڑا، کہا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو ہمارے ساتھ ہو اسے پہنچا دینا۔
دنیا جانے اسلام کے پیس کو، اسلام کے امن کو، اسلام کے پیغام کو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آئیے اور دیکھتے چلیں کہ اسلام نے کتنا زور دیا امن پر، شانتی پر۔ اسلام دشمنوں نے اسلام کو بدنام کیا، اسلام کے چہرے کو خراب کیا کہ اسلام امن و شانتی نہیں چاہتا۔ میں آج اسی بات کا، اور اسی لیے میں نے وقف قانون، وقف جو بل تھا اس پہ بات ہونی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا، کسی اور خطبے میں اس پہ بات ہوگی۔ یہ بہت ضروری تھا ان حالات میں اور ان واقعات میں اور ان حوادث میں جو حادثات پیش آتے ہیں آئے دن، یہ بات ہو کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور اسلام کا نظریہ امن کے تعلق سے کیا ہے، پیس اور شانتی۔ یہ اسلام کا بنیادی جز ہے، اسے اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فوج، لڑائیاں، یہ تو وصول ہے، ہوا کرتا، اور وہ بھی اسلام نے جتنی لڑائیاں کی ہیں، جتنی جنگیں کی ہیں، ڈیفنس میں کی ہیں، اپنی دفاع کے لیے کی ہیں، یا اور جب شانتی اور امن قائم ہو جائے تو امن کو بچانے کے لیے بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں تاکہ کوئی آ کر کے امن کو خراب نہ کرے۔ تو جب بھی فوجوں کو تیار کیا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب آپ نے حکم دیا، جو کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، امیر ہوتے تھے فوج کے، اور پوری فوج کو، خاص طور سے امیر کو یہ وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے بھیجنے سے پہلے کہ دیکھنا کسی بزرگ پر، کسی کمزور پر، کسی عورت پر، کسی بچے پر، اور جو لڑتے ہوئے میدان جنگ میں بھی ہتھیار رکھ دے، اس پر کبھی وار نہیں کرنا، حملہ اس پر نہیں کرنا ہے، اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہو گئی۔ اور آگے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے، فساد زمین کے اندر پھیلانا نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہوتی تھی بنیادی طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، تقریباً 27-28 کچھ غزوات ہوئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اور وہ لڑائیاں ہوئی نہیں ہوئی الگ بات، جو غزوہ ہوا، فوجیں گئیں، کچھ میں لڑائیاں ہوئیں، کچھ میں نہیں ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوجیں بھیجی جس میں اپنا خود نہیں شریک ہوئے، جسے غزوہ نہیں کہا جا سکتا، کسی صحابی کو امیر بنا کر کے، کمانڈر بنا کر کے بھیجا، وہ 37-38 ہیں کچھ۔ اتنی جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ 13 سال تو مکے میں تکلیف سہتے رہے، ظلم سہتے رہے، لیکن جب مدینے میں آئے تو مدینے میں آنے کے بعد جب مضبوط ہوئے، تب یہ 10 سالوں کے اندر 28-38 جوڑ لیجئے کتنی جنگیں ہوئیں، اور یہ سب امن کی خاطر ہوئیں، امن قائم کرنے کے لیے ہوئیں۔ سارے کے سارے میں، ان ساری جنگوں میں آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے اور پڑھیے، جانیں اس میں نقصان نہیں ہوئی تھی دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اور دوسرے جو قبائل یا جو دوسرے ممالک کے اور کفار مشرکین جو لڑنے آئے تھے، 1248 جانیں گئی تھی سب۔ پورے 10 سال میں 38 وہ جنگیں جس میں صحابہ کمانڈر تھے، 28 وہ غزوات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، سب میں 1248 جانوں کا نقصان ہوا تھا، مارے گئے تھے لوگ دونوں طرف سے۔ آج کہ وہ ممالک اور وہ جاگیردار بڑی طاقتیں دنیا کی جو امن کا ڈھڈورا پیٹتی ہیں،
وہ اسلام کا مطالعہ وہ لوگ کریں اور دنیا کو یہ پیغام ہے کہ اسلام کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اسلام امن و شانتی پر کتنا زور دیتا ہے۔ اسلام ہی دنیا کو امن کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ وہ جھوٹے مکار اور بڑی طاقتیں نہیں جو آنن فانن ملکوں کے ملک تاراج کر دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اسلام کہتا ہے بزرگوں پر، کمزوروں پر، عورتوں پر، بچوں پر، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں، میدان جنگ میں جو ہتھیار ڈال دے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ تو بستیوں کے بستی تباہ کر دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے خون کے ملزم جو ہیں وہ امن کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی میڈیا اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو اور آگے جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اقدامات کیے ہیں امن کے لیے۔ آپ صلح حدیبیہ کو لے لیجئے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے مکہ عمرہ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں۔ حدیبیہ کی جگہ پر مکہ سے پہلے وہاں آپ کو، آپ کے صحابہ کو قریش مکہ والے روک دیتے ہیں اور پھر ان کی طرف سے وفد آتا ہے مکے والوں کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سہیل کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ صلح ہوگی، عہد ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان، اس کی خاطر میں آیا ہوں مکہ والوں کی طرف سے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، صلح کی باتیں ہونی شروع ہوتی ہیں اور بنود جو ہوتے ہیں پوائنٹ صلح کے، وہ شروع یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے تب آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، آپ کی تلواریں میان کے اندر ہوں گی، اور لیکن اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنا ہے۔ یہ پہلی شرط کٹھن تھی شرط۔ ہم مکہ پہنچ چکے ہیں، مکہ کے قریب، اور وہاں سے ہم کو خائب و خاسر و ذلیل کر کے لوٹایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ صلح مان لی جاتی ہے۔ دیکھیے، امن کی خاطر کی لڑائی نہ ہو، خون نہ بہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی۔ دوسری شرط یہ کہ 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی ہمارے بیچ میں، 10 سالوں تک جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہوگی۔ اچھی بات، اسلام تو امن چاہتا ہی ہے، اچھی شرط تھی، اللہ کے نبی نے مانی۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ کہ جو حلیف، جو قبیلے مکے اس کے اطراف کے جو آپ کے ساتھ آنا چاہیں، مسلمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو قبیلے ہمارے ساتھ آنے چاہیں قریش کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کے اوپر بھی یہی چیز نافذ ہوگی، ان کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کی جائے گی 10 سالوں تک۔ تیسری یہ بھی شرط مان لی گئی۔ چوتھی شرط بہت زیادہ سخت تھی مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ، مکے کے لوگ اگر ہم سے بغاوت کر کے اور مدینہ آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو انہیں آپ کو لوٹانا ہوگا، ہمیں یعنی مکہ والوں کو لوٹانا ہوگا قریش کو، لیکن آپ کے لوگ جو مدینے سے مکہ ہمارے پاس آئیں گے ہم انہیں نہیں لوٹائیں گے۔ یہ شرط بہت مشکل شرط تھی ماننا، اس کو کھلا ایک دم سے دبانے کی کوشش تھی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر، شانتی کی خاطر، پیس کے لیے، اسلام پیس پر، امن پر اتنا زور دیتا ہے کہ اس شرط کو بھی مان لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ لکھنے کی باتیں آئیں، صحابہ میں بڑا غم و غصہ تھا۔ عمر فاروق بھاگ کر کے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس کہ یہ کیسی شرطیں ہیں، کیا ہم کو دبایا نہیں جا رہا ہے؟
السنا علی الحق وہم علی الباطل، بتائیے ابو بکر کہ ہم حق پر نہیں ہیں، حق والے ہم ہیں، وہ باطل پہ ہیں، پھر بھی ہمیں دبایا جا رہا ہے، یہ کیسی شرطیں ہیں اور کیسی صلح ہو رہی ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے اور آپ سے بہتر سمجھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ شرطیں ہوئیں اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، محض اس ناطے کہ روئے زمین پر امن رہے، امن کا گہوارہ سرزمین عرب بنے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جھک کر کے یہ صلح کر لیا۔ یہ اسلام کے پیغامات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا نبی، ہمارا قرآن، یہ کیا ہمیں کون سا درس دیتا ہے امن کے لیے، امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے، امن پر چلنے کے لیے، اور دنیا امن کا گہوارہ بنے، اس کے لیے نبی نے کیا کیا، یہ مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور میں مسلمانوں ہی کی بات نہیں کرتا ہوں، دنیا بھی اسے جانے، وہ دشمنان اسلام بھی جانیں جو اسلام کو رات و دن بدنام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات میں نے پہلا وہ بتلایا کہ فوجوں کو جب بھیجتے تو کیا پیغام دے کر کے اور کیا نصیحت کر کے بھیجتے تھے۔ دوسری بات، صلح حدیبیہ میں صرف امن کے خاطر اپنے آپ کو نیچا کر لیا، لیکن یہ صلح بہت زرخیز ثابت یہ صلح ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے لڑائی سے، کوئی خوف نہیں رہا، عرب کے قبائل میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ راجاؤں کے پاس بڑی طاقتیں قیصر و کسریٰ کی جو تھیں اس وقت، یمن کی تھیں، سب کے پاس خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت کو پیش کیا دنیا والوں کے سامنے، کیونکہ امن تھا۔ جب امن ہوگا تبھی کوئی کام ہوگا۔ امن اگر نہیں ہے زمین پر تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اپنے جان کے لالے ہوں گے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ صلح بڑی زرخیز ثابت، بڑی مفید ثابت ہوئی مسلمانوں کے حق میں۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستایا جانے لگا اور مکے کی زمین تنگ کر دی گئی۔ ننیہال کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی طائف میں، سوچا کہ چلو طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، شاید مکے والے ہمیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، طائف والے سمجھیں۔ وہاں گئے، اپنی دعوت کی بات رکھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگ وہاں بھی ناراض ہوئے، وہاں بھی تکلیفیں دیں، یہاں اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، اور آپ کے جوتے میں خون آ کر کے جم گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، ایک باغ میں گئے، سائے کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، اللہ کا پیغام لے کر کے کہ اگر آپ کہیں انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے، اگر آپ کہیں تو ان مکے والوں کو، ان طائف والوں کو، یہ جو پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، انہی کے بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دیں، لیکن آپ سے اجازت لینی ضروری ہے۔ آپ کے رب کا حکم ہے کہ میرے حبیب سے پیغام لو، حکم لو، ان کا کیا رائے، ان کی کیا رائے، مشورہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جنہوں نے ستایا تھا، مارا تھا، بے ہوش کر دیا تھا، موقع تھا، غیبی مدد تھی، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کہا کہ چاہو تم اپنا کام کرو، یہ ہماری باتیں نہیں سمجھتے ہیں تو نہ سمجھیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں یہ ہماری بات کو سمجھیں گی۔
اور یہ اسلام کو قبول کریں گی۔ معاف کر دیا کس کے لیے؟ امن کے لیے، شانتی کے لیے، پیس کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا یہ آفر، اور فرشتے کو کہا کہ یہ اپنا کام تم جاؤ کرو، یہ چھوڑ دو۔ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، شانتی چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا جو ہے واقعہ میں بیان کیا۔ چوتھا آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہیں، خاتون آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، اور مجھے رجم کر دیجئے، مجھے ختم کر دیجئے، جو اسلام کا آپ کا قانون ہے اس کے مطابق میری جان لے لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خاتون حاملہ تھیں، حمل سے تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، ولادت ہو جاتی ہے بچے کی، پھر آتی ہیں۔ وہ مسلمان مومن لوگ تھے، چھپائے نہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک ہو جائیں، گناہ سے پاک ہو جائیں، حد نافذ کر دیا جائے ہمارے اوپر، پھر آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، اب حد نافذ کر دیجئے ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی نے پھر واپس کر دیا اور کہا کہ جاؤ جب بچہ کھانے پینے لگے گا تب آنا، ابھی تمہارے دودھ کی اس کو ضرورت ہے۔ پھر واپس کر دیا، اور اس کے بعد جب کھانے پینے کے لائق بچہ ہو گیا، غذا کھانے لگا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ان سے گناہ ہوا تھا اس کی سزا دی۔ ایک وہ لڑکا جو ابھی پیٹ میں ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، زمین پر ابھی نہیں آیا ہے وہ انسان، اس کی خاطر اس کے جان کی اتنی قیمت ہے اسلام کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی حلال کا لڑکا نہیں تھا، ولد الزنا تھا، ان صحابیہ سے، ان خاتون سے زنا جیسا گناہ سرزد ہوا تھا، اور اسی کے پاداش میں وہ لڑکا رہ گیا تھا، حمل وہ تھا، وہ حلال کا لڑکا نہیں تھا، اولاد ولد الزنا تھا، لیکن انسان تھا، اور ابھی پیٹ میں ہے، پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ انسانی جانوں کی حفاظت جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسلام نے کیا ہے، دنیا اس کی کیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ امن کا گہوارہ اگر ہے تو اسلام ہے، پیس اور شانتی کا پیغام دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسلمان پڑھے، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتے ہیں، پادری ہیں، وہ جانکار ہیں اپنے مذہب کے، اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو پڑھتے تھے، اپنی کتابوں میں جانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے کچھ چیز کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا تھا، غلہ دیا تھا، کھجور دیا تھا، اور یہ تھا کہ فلاں وقت پہ آپ کو لوٹائیں گے۔ اس وقت کے پورا ہونے سے پہلے ان کو امتحان لینا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخلاق کیسا آپ کا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ پیغمبر جو آخری ہوگا، اس کو جتنا بھی غصہ دلائیں گے، اس کے غصے پر اس کا حلم، اس کا صبر اور اس کی سنجیدگی غالب آ جائے گی۔ اس واسطے وہ وقت نہیں پورا ہوا، اس سے پہلے آ گئے، اور برا بھلا بھی کہا۔ صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ کے بیچ میں کہتے ہیں کہ تم آل رسول، تم لوگ تو ایسے ہو کہ کھا لیتے ہو اور یاد نہیں رہتا ہے، میرا قرض جو ہے اسے کب لوٹاؤ گے؟ اس قدر یعنی خیانت کا الزام بھی لگاتا، برا بھلا کہتا، اور آپ کے لوگوں کے بیچ میں صحابہ موجود ہیں، ان کے بیچ میں برا بھلا کہتا۔ اللہ کے نبی کو غصہ دلا رہے ہیں، امتحان لینا مقصود ہے۔
صحابہ ناراض ہوتے ہیں۔ عمر فاروق جیسا جلالی آدمی موجود تھا، وہ عالم، یہودی عالم کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا عمر کی طرف تو ان کی آنکھیں لال تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں آگ برسا رہی ہیں مارے غصے کے۔ اور پھر وہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے نبی ہم کو حکم دیجئے، دعلی اضرب عنق ھذا الیہودی، مجھے اجازت تو دیجئے اس یہودی کی گردن مار دیں، اس کی کیا حیثیت ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلی بات تو تم وقت سے پہلے آ گئے ہو، تمہارا وقت تو ابھی پورا نہیں ہوا تھا، لیکن ٹھیک ہے آ گئے تو جاؤ عمر، جاؤ بیت المال سے ان کو اتنا دے دو، ان کا یہ قرض تھا، اتنی کھجوریں، اور اتنا زیادہ دے دینا اور زیادہ دے دینا۔ جب دینے لگے زیادہ تو کہا کہ بھائی میں نے سختی سے بھی کام لیا، تو ہمارا تو دے رہے ہو حق، اس سے زیادہ بھی واپس کر رہے ہو کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو تم نے آنکھیں تریری ہیں اس کے اوپر، جو آنکھیں لال کی ہیں نا، سرخ کی ہے، اس کے بدلے میں اور زیادہ دے دینا۔ وہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمر، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں مالدار آدمی ہوں، مجھے تو امتحان لینا تھا، میری کتابوں میں یہ تھا، تمام نشانیاں میں پا لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ امتحان لینا باقی تھا کہ کیا آپ کا غصہ، آپ کو جب غصہ دلایا جائے تو آپ کا حلم، آپ کی سنجیدگی آپ کے غصے پر حاوی ہو جائے، یہ ہمیں دیکھنا تھا۔ یہ امن کا پیغام یہ اسلام دیتا، عدل بھی ہے اس میں، اور یہ جان لیجئے کہ جب عدل اور امانت داری دنیا میں رہے گی، سماج میں، سوسائٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر عدل ہوگا اور امانت داری ہوگی، دو چیزیں، تو امن اپنے آپ ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کا فقدان ہوگا تو امن قائم نہیں ہوگا، دنیا کتنی بھی کوشش کر لے۔ وہ جھوٹے اور مکار لوگ اور وہ بڑی طاقتیں جو عدل نہیں کر سکتی، امانت داری سے کام نہیں لیتی ہیں، کمزور ملکوں کے ملک تباہ کر دیتے ہیں، شہروں کے شہر تاراج کر دیتے ہیں، اور انسانیت کو خاک و خون میں لپٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ امن کی بات کیا کریں گے؟ امن کی بات تو اسلام کرتا ہے، امن کا پیغام تو اسلام دیتا ہے، شانتی کا، پیس کا پیغام ہمارے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے۔ سب سے بڑا واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ روئے زمین پر جب سے دنیا قائم ہوئی اور قیامت تک کوئی ایسا نظارہ پیش نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، مکے کی زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے سروں پر کوڑے کرکٹ پھینک دیے جاتے تھے، نماز کی حالت میں آپ پر گندگی پھینک دی جاتی تھی، آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کر کے آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ دار الندوہ میں مشورہ ہوتا تھا، لوگوں کی میٹنگیں ہوتی تھیں کہ ان کی جان لے لی جائے۔ آپ کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے لوگوں کو کتنا تنگ کیا گیا، 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا شیب بنی ابی طالب میں، کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں، اتنی تکلیف سہ کر کے مکہ سے گئے تھے، پھر بھی مکہ کے باہر جا کر کے پہاڑیوں پر نظر رکھتے تھے، ڈالتے تھے تو کہتے کہ اے مکہ تو بہت محبوب ہے میرے لیے، میں نے تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ بے حد محبت، اور جہاں پیدا ہوتا ہے انسان اس سرزمین سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مدینے میں آئے، مدینے میں طاقت بنی، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، تعداد بڑھی، صرف 8 سال کی مدت میں 13 سال ان لوگوں نے ستایا تھا، 13 سال خون بہایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا مکے میں۔ صرف 8 سال کی مختصر مدت میں وہی مظلوم لوگ اور وہی مظلوم نبی جس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے مکہ میں،
وہ فاتحانہ انداز میں 10,000 کی فوج لے کر کے مکہ میں داخل ہوتا ہے، اور مکے میں پہنچ کر کے امن کا پیغام دنیا سیکھے اسلام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو جنہوں نے زندگی تنگ کر دی تھی مکے میں، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امن ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے مسجد حرام میں اس کے لیے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے چلا جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، کوئی سختی نہیں ہے تمہارے اوپر، جاؤ، آزاد ہو۔ اپنے گھروں میں جو بند کر لے دروازہ وہ اس کے لیے بھی معافی ہے، اس کے لیے بھی عام امن کا آپ نے اعلان کر دیا۔ دنیا میں اس طرح کی مثال کہ بادشاہ داخل ہو اس جگہ پر جہاں کے لوگ ظلم کیے ہوں اس کے اوپر، فاتحانہ انداز میں ہو اور بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، اس کے بعد وہ امن کا پیغام سناتا ہے کہ جاؤ، معافی ہے سب کے لیے۔ ایسی مثال کوئی دنیا میں پیش کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس اس کا کوئی ایک ناخن کے برابر بھی کوئی جو ہے مثال نہیں ملے گی، کوئی واقعہ دنیا کے پاس اور قوموں کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے پاس ہے، ہمارے نبی کے پاس ہے۔ اور ہو کیوں نہ، جب ہمارا رب سلام ہے، رب السلام ہے، عبد السلام نام رکھتے ہیں نا، کس کا بندہ؟ سلام کا۔ سلام کے معنی کیا؟ سلامتی کے، امن کے ہوتے ہیں۔ ہمارا رسول رسول السلام ہے، امن کا رسول، پیغامبر ہے۔ ہماری کتاب یہ کتاب السلام ہے، امن کی کتاب ہے، سراپا امن ہے اسلام۔ ہمارے نبی نے امن کا پیغام دیا، امن سکھایا ہے کہ کیسے رہنا ہے دنیا والوں کے ساتھ۔ اسی لیے جو آیت شروع میں پڑھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو سب سے پہلے دعا کیا کہ اللہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے رب اس بلد کو، اس شہر کو، اس مکہ کو امن کا گہوارہ تو بنا دے۔ اور اس کے بعد دوسری دعا کیا، روزی روٹی کی دعا، کہا کہ اور ان کو پھلوں کی روزی دے، پھل نصیب کر، عطا فرما۔ آپ مکہ جو لوگ گئے جانتے ہیں پہاڑ اور پتھر ہے، وہاں کچھ نہیں اگتا، کچھ نہیں ملتا وہاں، لیکن نبیوں کی دعاؤں کی برکت دیکھیے، ابراہیم کی دعا کی برکت، کہ دنیا کا کون سا ایسا پھل اور دنیا کا کون سا ایسا میوہ ہے اور دنیا کا کون سا ایسا غلہ ہے جو ملتا نہیں وہاں، بھرا پڑا مکے میں۔ یہ نبیوں کی دعا کی برکت ہے۔ تو پہلے میں نے کہا کہ امن کے لیے دعا کیا، اس کے بعد روزی کے لیے۔ تو امن بہت ضروری ہے دنیا میں انسان کے لیے، اسی لیے قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک معصوم انسان کا قتل کیا، کان کھول کر کے سنے مسلمان اور دنیا بھی سنے، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ جس نے ایک انسان کو بغیر غلطی کے، بے گناہ انسان کا قتل کیا، اس نے پوری دنیا، پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ سبق قرآن دیتا ہے، صرف قرآن دے سکتا ہے، وہ ظالم لوگ نہیں دے سکتے جو جھوٹ کے عدل اور امن کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن اٹھائیں اور پڑھیں دنیا والے، یہ قرآن کہتا ہے۔ سورہ مائدہ میں پڑھیں اور دیکھیں، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا، بے گناہ انسان کا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ یہ ہمارا درس ہے، ہمارے قرآن کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے نبی کا۔ ہم اگر مسلمان ہیں اور ہمارا انتصاب اگر ہے
ہم منسوب کیے جاتے ہیں اسلام کی طرف، نبی کی طرف، تو یہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی بھی دلال اور انسانیت کے دشمن جو دنیا میں ہیں، وہ ان کا فریب آپ پر نہیں چلنا چاہیے۔ دنیا آپ کو استعمال نہ کر سکے کسی تخریب کے لیے، کسی فساد کے لیے، اور کسی معصوم کے خون کو بہانے کے لیے کسی مسلمان کا استعمال نہ کر سکے۔ دنیا مکار ہے، یار ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ پتہ نہیں چلتا اس دور میں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ سبق یاد رکھنا ہوگا۔ یہ واقعات جو نبی کے بتلائے گئے اور جو سنائے گئے، اور قرآن جو چیخ چیخ کے کہتا ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ روئے زمین پر امن چاہتا ہے، اور دنیا کے لیے اسلام ہی امن و شانتی کا ضامن ہے۔ یہ دنیا بھی جان لے اور مسلمان بھی جان لے۔ کسی کے ٹریپ میں پھنسنے کی ضرورت نہیں، کسی کی مکاری عیاری میں مسلمان نہ آئے۔ اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے، اپنے دین سے محبت ہے، اپنے دین کو پڑھو اور جانو کہ امن کے لیے اسلام نے کیا 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 ہے، نبی نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں فساد سے دور رکھے، ہمیں تخریب کاری سے اللہ دور رکھے، اور ہمیں اپنے دین کی سمجھ دے۔ ہم اپنے دین کو پڑھیں، سمجھیں کہ ہمارا دین کیا ہے اور کیا پیغام دیتا ہے اور کیا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق و طاقت دے کہ ہم اس امن کے پیغام کو، اس شانتی اور پیس کے پیغام کو دنیا تک بھی پہنچا سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔